قرآن مجید کا سورہ نمبر 72 سورہ جن۔ سورہ جن کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 72 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 40 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت میں جنات کا تذکرہ ہے۔ اس کی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ جن رکھا گیا ہے۔ اس سورے میں جنات کا ایمان لانے کا ذکر ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے اور واپسی میں ایک باغ میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کے ایک گروہ نے سن لیا، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ جن ایک مخلوق ہے جسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مختلف شکلیں اختیار کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ وہ عام طور پر نظر نہیں آتے، لیکن جب کوئی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو نظر بھی آ سکتے ہیں۔ جن کے اصل وجود سے انکار نہیں، البتہ یہ اور بات ہے کہ اس سلسلے کے اکثر واقعات بے بنیاد اور توہم پرستی کا نتیجہ ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 18 میں مساجد کا اللہ تعالی کے لیے ہونا بیان ہوا ہے۔ روایات کے مطابق مساجد سے مراد اعضائے سجدہ ہیں، اور اعضائے سجدہ 7 ہیں: پیشانی، ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے سرے۔ آیت نمبر 27 واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ غیب کا ذاتی علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے اور بندے کو عطائے پروردگار سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے یا سنے یا اسے لکھ کر پی لے تو جو کچھ کسی سے سنے گا وہ یاد ہو جائے گا، اور اگر کسی سے مناظرہ کرے گا تو غالب رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے قرآن کو توجہ کے ساتھ سنا، پھر جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم کسی کو بھی اپنے پروردگار کا شریک نہیں بنائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ اور یہ کہ ہمارے بے وقوف لوگ خدا کے بارے میں خلاف حق ناروا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن خدا کے بارے میں ہرگز جھوٹی بات نہیں کہیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔
اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے بھی تمہاری طرح یہ خیال کیا کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا یا کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے پایا کہ وہ سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور یہ کہ ہم پہلے کچھ سنگن لینے کے لیے آسمان کے بعض خاص مقامات پر بیٹھا کرتے تھے، مگر اب جو جن سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک شہاب کو اپنی گھات میں پاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں سمجھتے کہ آیا زمین والوں کے لیے کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح، اور ہم مختلف رائے لوگ تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے، بس جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا تو اسے نہ کسی کمی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے بعض مسلم فرما بردار ہیں اور کچھ راہ راست سے منحرف نافرمان ہیں، بس جنہوں نے اسلام فرما برداری کی راہ اختیار کی تو انہوں نے بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو راہ راست سے منحرف ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ کہ اگر یہ لوگ راہ راست پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا خدا اسے ایسے سخت عذاب میں داخل کرے گا جو بڑھتا ہی جائے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ سجدہ کے مقامات خاص اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا،
اور یہ کہ جب بھی اللہ کا خاص بندہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک قرار نہیں دیتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہیے میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان اور برائی کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ مجھے اللہ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں پاتا، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا۔ ہاں البتہ میرا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تبلیغ کروں اور اس کے پیغامات لوگوں تک پہنچاؤں، اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، یہ لوگ اپنی کجروی سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب وہ چیز عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ وعید کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مددگار اور تعداد کی حیثیت سے کون زیادہ کمزور ہے۔ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز عذاب کا تم لوگوں سے وعدہ وعید کیا جا رہا ہے کہ آیا وہ قریب ہے یا میرا پروردگار اس کے لیے کوئی طویل مدت مقرر کرتا ہے۔ عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا، وہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سوائے اپنے اس رسول کے جسے وہ اس بات کے لیے منتخب کرتا ہے تو وہ اس کے آگے پیچھے محافظ فرشتے لگا دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے اور وہ ان کے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے۔